بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دورے کتنی اقسام کے ہوتے ہیں اور مس کی حقیقت کیا ہے، مس کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ روحانی امراض کے حوالے سے، روحانی امراض کی اتھینٹک انفارمیشن کے حوالے سے یہ ہمارا چینل جو ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر اس کے ساتھ لڑنے والی بہت ساری قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر نازل کر دیا. ان میں جو سب سے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ عدو مبین ہے، شیطان. ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تو یہ اس کی دشمنی جو ہے وہ انسان کے ساتھ بہت ہی بری ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو اتنی فرصت ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے معمولات زندگی کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھے، تو اس کو بھیجا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے یعنی جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے کی طرف اس کی جو کوشش ہے وہ اس کے اوپر لگا رہے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ مس کسے کہتے ہیں، دورے یا مس کی حقیقت کیا ہے. دورے کی تعریف ہے یعنی کسی انسان کو مصروع من الجن، کسی انسان کا جنات کی ایذاء اور تکلیف کی وجہ سے جو ہے نا وہ مبتلا ہو جانا اور لوٹ پوٹ ہو جانے کو کہتے ہیں. صریع جو ہے وہ جمع ہے صرعی کی، جیسے مریض کی جمع مرضی ہے اسی طرح صرعا یعنی صریع کی جمع صرعا، اسی طرح مریض کی جمع مرضی. اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں الصریع المجنون، یعنی ایسا دورہ جو انسان کو پاگل کر دے اسے کہتے ہیں الصرع. مصارع القوم مقتل کو کہتے ہیں. اور اسی طرح دورہ جو ہے وہ دو اقسام کا ہوتا ہے زیادہ تر. ایک دورہ ہے جو طبی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے، بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے انسان کے اوپر جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے جو جناتی دورہ ہے اس میں اور اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ایک میڈیکل کا ایک ایشو ہے تو اس میں بھی جو میڈیسن ہے، جب آپ میڈیسن کا انٹیک کرتے ہیں، اس کو دوائیوں کو لیتے ہیں تو دوائیوں کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ بہترین طریقے سے، نارمل طریقے سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جناتی اگر دورہ ہے تو اس میں آپ دوائیوں کے سر پہ جو ہے نا وہ زندگی نہیں گزار سکتے الا کہ آپ کو رقیۃ شرعیہ کا جو ہے نا وہ سہارا لینا پڑتا ہے. مس کہتے ہیں جی ہاتھ سے کسی چیز کو ٹچ کرنا یا کسی چیز کو لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کو مس کرو، اس سے مراد حالت جمع ہے. کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو چھوا، یعنی کسی چیز کو چھونے کو جو ہے نا وہ مس کہتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ پکڑنے اور مارنے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہاتھ سے ہوتا ہے. اور جمع کے لیے بھی مستعمل ہے کیونکہ وہ بھی مس یعنی چھونا ہی ہوتا ہے. اور جنون یعنی پاگل پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تو شیطان کے ٹچ کرنے کو مس جو ہے نا وہ اس کے لیے خاص استعمال کیا جاتا ہے
کہ شیطان نے کسی انسان کو مس کیا اور اس کو مخبوط من الحواس، یعنی انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو موقوف کر دیا اور اس کو مس کر کے اس کو ایذا اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے مس اور سرع، یعنی جس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں، مس اور سرع ایک ایسی بیماری ہے جو اعضاء رئیسہ کو اپنے وظائف مکمل ادا کرنے سے روکتی ہے اور ناقص افعال سر انجام دے سکتے ہیں، یعنی آپ کے جسم کے وہ اعضاء جو آپ کو چلنے پھرنے اور اعصابی طور پہ اور چیزوں کو جج کرنے کے طور پہ، قوت فیصلہ کے طور پہ، دماغ کے خلیات کو صحیح طور پہ استعمال کرنے سے جو ہے نا وہ روکتی ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ غلیظ گیس ہے جو دماغ میں جمع ہو جاتی ہے اور دماغ کی شریانوں کو منجمد کر دیتی ہے، اور دیگر اعضاء سے فضول گیس دماغ کی طرف چڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ان اعضاء میں تشنج یعنی سوزش پیدا ہوتی ہے، اور نتیجتاً ایسا شخص جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا اور وہ گر پڑتا ہے، غلیظ رطوبتوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ منہ سے جھاگ باہر نکالتا ہے، بعض اوقات مرگی کی کیفیت خبیث اور شرارتی جنات کی بھونڈی کارستانی ہوتی ہے۔ شیطان انسان کے، جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے، یعنی ابن آدم کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے، تو جب وہ جسم میں دوڑ سکتا ہے تو پھر جسم کے ہمارے اعضاء کو جو ہے وہ اس میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اور انسان میں حلول کرنے کے دو اسباب، یعنی انسانی جسم میں، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان یعنی جنات انسانی جسم میں حلول کر سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے دو اسباب ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اس انسان کی بعض خوبیوں کو پسند کر لیتے ہیں، یعنی جس کے اندر دورے کی کیفیت، اس میں اس کو مبتلا کرنا ہو یا اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا ہو تو اس کی خوبیوں کو پسند کر لیتا ہے، پہلی۔ اور ایسے انسان کو جن تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کر دیا گیا اور اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ یعنی کسی چیز کے وجود کا یعنی اس کے ثبوت موجود ہوں، کہ جیسے اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جائے یا اس کے جسم کے اوپر کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ پڑھا جائے تو شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ مرگی کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مرگی کے وجود کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سارا میڈیکل ہی ہوتا ہے، تو مرگی کے وجود کے حوالے سے احادیث سے استدلال جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ عطا ابن ابی رباح سے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ وہ بڑا واقعہ مشہور ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اپنی اس حالت پر صبر کر اور بدلے میں اللہ تجھے جنت دے گا، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یعنی اس نے کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تاکہ وہ بے لباس نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس عورت کا نام ام زمر تھا، چونکہ بخاری کی جو روایت عطا سے ہے اس میں ایسے ہی ہے، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا جو دورہ پڑتا تھا وہ جن کی وجہ سے تھا۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا بے شک میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ وہ خبیث مجھے کپڑوں سے علیحدہ کر دے گا۔ یعنی اس کی جو تفسیر ہے، یعنی اس حدیث کی جو شرح ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو موجود تھا
اس خاتون کے اوپر جو جن موجود تھا وہ یعنی اس عورت کو بے پردہ کر دے گا. تو اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے نا وہ بڑا معروف ہے کہ ابن ماجہ میں ہے. سیدنا عثمان بن ابو العاص رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا عامل بنایا تو میری نماز کے دوران کوئی چیز حائل ہو جاتی. اکثر جیسے آج بھی علماء یا فقہا اور ائمہ کرام اکثر ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ اکثر شیاطین یا جنات علماء فقہا اور ائمہ کرام کو بھی تنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یہ تک بھول جاتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا آیا، آپ نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا تو ابو عاص کا بیٹا ہے؟ تو میں بولا ہے اللہ کے رسول میں وہی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیوں آیا؟ میں نے بتایا کہ مجھے نماز میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ میں بھول جاتا ہوں کہ میں کون سی نماز اور کتنی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے، آ میرے قریب ہو جا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور آپ کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور میرے منہ میں اپنا لعاب پھینکا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن تو نکل جا. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا اپنے کام پر چلا جا. اسی طرح ایک تیسرا جو واقعہ معروف ہے، ابو داؤد اور ترمذی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو پڑھتے تھے اے اللہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس کی پھونک سے، اس کے کبر سے اور اس کے وسوسے سے. راوی ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حمزہ سے مراد اس کی ہلاکت آفرینی ہے اور نفثہ سے مراد اس کے شعر گوئی ہے اور نفخہ سے مراد اس کا کبر ہے. جب اسے دورے کے بعد افاقہ ہوتا تو ایسے محسوس کرتا کہ شاید نیند کے بعد بیدار ہوا ہے یا غنودگی کے بعد ہوش میں آیا ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اکثر لوگ جب ہم ان کو رقیہ کرتے ہیں، رقیہ کے بعد ان کی جو کیفیت ہوتی ہے ان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ یا تو نیند سے بیدار ہوئے ہیں یا پھر وہ بہت تھکاوٹ کا شکار ہیں یا ان کے جسم کو کسی نے بہت زد و کوب کیا ہے. اس لیے ان چیزوں کا علاج جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا علاج موجود ہے. سب سے پہلے تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان ہمارے اوپر مسلط کیسے ہوتا ہے. شیطان ہر اس موقع کے اوپر مسلط ہوگا جس میں اس کو یہ لگے گا کہ یہ اس شخص سے میں دشمنی نبھانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. اب انسان کی ذاتی یا شیطان کی کسی شخص کے ساتھ ذاتی دشمنی کوئی نہیں. اس کی دشمنی کا ایک جو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے انسان کا صاحب ایمان ہونا اور صاحب عقیدہ توحید ہونا. جس شخص کا عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا شیطان اس کا اتنا بڑا زیادہ دشمن ہوگا، اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا شیطان کی دشمنی، کیونکہ اس سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی وہ اس کی دشمنی کا شکار ہو چکا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نا وہ شیطان کے شر سے، جنات کے اشرار سے، ان کی شرارتوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا رب العالمین. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کریں، اور اس کا جو ہے یعنی ایڈریس وہ بھی یہی ہے کہ علی ظفر راکی. یوٹیوب پہ جائیں گے تو یوٹیوب پہ بھی علی ظفر راکی لکھیں گے تو انشاءاللہ میرا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ باذن اللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے گا. اور انشاءاللہ باذن اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.